بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کون ہے جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو؟ اب ایک وہ ہے، صبح اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ چاشت کی نماز کے لیے آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کے لیے آ گیا۔ ظہر جو مڈ ڈے ہے، اس وقت تک وہ کتنی نمازیں پڑھ چکا ہے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی بہت ہے، اس کے پڑھنے سے تمام دن اللہ کی کفایت ملتی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں، تمہیں کافی ہو جاؤں، تمہارے سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ یعنی جو شخص یہ 4 رکعت ادا کر لیتا ہے، اس کے معاملات اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے سارا اپنا بوجھ اتار کے رکھ دیا، آف لوڈ ہو گئے۔ اب ہے کوئی خیال کرنے والا، وہ کر دے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ایک احساس ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پازیٹیوٹی اس وقت تک انسان کے اندر نہیں آ سکتی جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ اور یہ بھروسہ خالی کہنے سے نہیں ہوتا، اس بھروسے سے پہلے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرو، مگر اپنے امور اللہ کے سپرد کر لو۔ پھر یاد رکھیے، یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ جوڑوں کی بیماری اور تکلیفوں میں بہترین علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو صدقہ ہے، اس کا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اس کا برائی سے روکنا صدقہ ہے، اس کا راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت کفایت کرتی ہیں۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو چاشت کی 2 رکعت جو ہیں، یہ سب صدقے کو پورا کر دیں گی، جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایک انسان صرف اکیلا گھر میں ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے گھر، وہ کس کو سلام کرے، کس کو نیکی کا حکم دے، کس کو برائی سے روکے، کون سے راستے سے اذیت والی چیز دور کرے۔ اب کیا کریں، کسی کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا۔ 2 رکعت چاشت کی نماز تم اپنے بدن کا روزانہ صدقہ کرو۔ ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے، صدقے کا بکرا کہ جان کا صدقہ کیا ہے۔ بکرا تو یہاں جان کا صدقہ کیا ہے، جان ہے، ذرا جان لگاؤ، 2 رکعت پڑھ لو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہر صدقہ بلا ٹالتا ہے۔ کوئی بھی چیز صدقہ کر لیجئے اور اس کی یہ دیکھیے کہ آپ کے قریب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے، 2 نفل چاشت کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس گھر میں وقت نہیں، کام پہ جا رہے ہیں، 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، وہاں پڑھ لیجئے۔ کنوینینٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں تو وضو بھی کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، تو ساتھ میں انسان جب نفل پڑھتا ہے بہت سکون آتا ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک آپ کو کھلا ٹائم ہے، جب بھی آپ چاہیں پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں موت سے پہلے ان کو ہرگز نہ چھوڑوں۔ ہر مہینے میں 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وطر کی ادائیگی۔ افضل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگیں، یعنی جب دھوپ خوب نکل آئے، یعنی گرمی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ وہاں کے حساب سے بات بتائی تو ہمیں اس کا پھر خود اندازہ کر لینا چاہیے۔ جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں، یعنی اتنی دھوپ نکل چکی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشت کی نماز کی کتنی رکعت ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا 4 رکعت اور جتنی چاہے بڑھا دیتے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ 2 رکعت سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، 4 رکعت سے دن کی کفایت ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ بڑھانا چاہیں، آپ کے پاس کبھی وقت زیادہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، تو کم از کم 2 رکعت تو لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔